أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ما أحل الله لكم فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے تجاوز مت کرو، حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو چیزیں بھی تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری قسموں میں قسم پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض واقع کرا دے اور اللہ کی یاد سے، نماز سے تم کو باز رکھے۔ پس کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف اور صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں سے کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھایا پیا جبکہ وہ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان والے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پرہیزگاری کرتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں، خوب نیک عمل کرتے ہوں، ایسے نیکوکاروں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ خدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب تم احرام جی سوری یہیں تک کا تھا ترجمہ کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دیکھیے اللہ پاک کا کتنا احسان عظیم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے کلمات ہمیں دیے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا آج کا ایک ہی رکوع تھا تو میں نے تلاوت تو ایک رکوع کی لیکن ترجمہ جب کرتی گئی تو سبحان اللہ اتنی پیاری باتیں ہیں نا اللہ کی کہ ایسا یعنی رکنے کو جی نہیں چاہتا۔ جب آپ ترجمہ پڑھتی ہے نا، ترجمہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسے سمجھتے ہوئے اگر آپ پڑھنے لگیں گی نا میری بہنوں، تو اللہ کی باتیں اتنی پیاری پیاری ہیں کہ آپ سمجھتے جائیں گی، آپ سنتے جائیں گی، آپ سمجھتے جائیں گی، آپ پڑھتے جائیں گی، آپ سمجھتے جائیں گی۔ تو سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے آپ، قرآن پڑھو تو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن پڑھیں گے تو احکامات صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ ارے اللہ اکبر، نہ جانے وہ کیا پڑھتی ہیں۔ اللہ ان کے ایمان کو مضبوط کرے، ان کے اس غلط خیال کو ان کے ذہنوں سے نکال دے کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ صرف ترجمہ ہی پڑھیے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیے، سمجھتے ہوئے پڑھیے، یعنی مائنڈ ادھر ادھر رکھ کر نہیں، سمجھتے ہوئے پڑھیے گا تو آپ کو ایک ایک لفظ کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ کہ آج کے اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے، سورۃ المائدہ کے اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے بہترین تعلیمات دیے ہیں، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے آپ سے اس بات کو کہ احکامات سے بھرپور سورت ہم پڑھ رہے ہیں، احکامات سے بھرپور، اللہ کے آرڈرز بہت زیادہ ہے اس میں۔ اور اللہ کیسے آرڈر دیتا ہے دیکھیے، ایسا نہیں خالی آرڈر برائے آرڈر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سمجھا کے نقصانات بتا کے، یعنی برائی کرتا ہے بندہ تو برائی کرنے سے تیرا نقصان کیا ہے، دنیاوی نقصان کیا ہے تیری برائی سے، آخرت کا تیرا نقصان کیا ہے تیری برائی سے، سمجھا کے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے۔ تو آئیے آج دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا بتلا رہا ہے۔ جیسے کہ پہلی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنے حلال شدہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ حلال چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض الگ الگ لوگ الگ الگ کیا کہتے ہیں کہ ریزنز بتاتے ہیں، الگ الگ لوگ اس کے حرام کر لینے کو الگ الگ ریزنز بتاتے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، جب بھی میں گوشت کھاتا ہوں نا تو نفسانی شہوت کا مجھ پر غلبہ ہو جاتا، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ یعنی ایسی بات غلط ہے نا، یعنی مطلب یہ کہ آپ لمٹ پہ کھاؤ، یا پھر اس کا کچھ اور توڑ بھی ہوتا نا، جیسے مطلب آپ گرم گوشت کھا رہے ہیں، اونٹ کا گوشت ہوتا بہت گرم ہوتا،
گرم گوشت کھا رہے ہیں تو کوئی زیادہ گرم چیز کھاتے ہیں تو نفسانی خواہشات جو اندر جو نفسانی شہوت ہوتی ہے ایک فطری چیز ہے. نفسانی شہوت جو ہوتی ہے وہ ایک فطری چیز ہے, اللہ نے انسان کی طبیعت میں رکھی, چاہے مرد ہو یا عورت. لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز غالب آ جاتی. کب غالب آتی؟ جب کوئی گرم چیز کھائی جاتی, زیادہ گرم کھائی جاتی تو گرم مزاج ہو جاتا, زیادہ غالب آتی. تو پھر اس کا سولوشن بھی تو رکھا اللہ نے, ٹھنڈی چیزیں بھی تو بنائی اللہ نے. جیسے کہ یعنی ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا شکایت کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, فرماتے کہ دیکھو میں بہت موٹی ہو جا رہی ہوں, میرا ویٹ بڑھ رہا ہے. دیکھیے کیسے یہ لوگ سبحان اللہ کیسی سمپل لائف جیسے کہ ہونی چاہیے نا, جیسے مطلب ہم سمجھتے نا کہ اپنی زندگیوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں بھی ہوتی تھی. وہ لوگ بھی بہت مطلب ایک ایسی زندگی جو کامن ہم جیتے نا وہ زندگی گزارتے, اس کے باوجود انہوں نے کتنے ایمان میں اپنے درجات بلند کیے سبحان اللہ. دیکھیے ان کا کنورزیشن ہم پڑھتے ہیں حدیث میں, دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا, یعنی میاں بیوی گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نا مطلب ہماری زندگیوں میں بھی یہ چیز پیش آتی ہے. اور دیکھیے ہم مطلب عام زندگی وہ لوگوں نے جیسی گزاری ویسی ہم بھی گزار رہے ہیں, لیکن کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. ان لوگوں نے جو گزارا ایک ایک حکم پر, اللہ تعالیٰ کی ایک ایک حکم پر پابندی کی, ایک ایک حکم کی پابندی کی. اب دیکھیے یہاں پر جو میں حدیث آپ کو بتا رہی تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرا وزن بڑھ رہا ہے, کیا کروں؟ تو بولتے کہ آپ کھجور کھاؤ, یعنی روٹی چاول گیہوں ساگ یہ سب چھوڑ دو. چاول تو نہیں تھا اس زمانے میں, نہیں کھایا جاتا تھا, یعنی بہت ریئر ہوتا تھا, لیکن اناج جو بھی کھاتے تو یہ سب نہیں, کھجور کھاؤ بولے. تو بولے کہ کھجور کھانے سے تھوڑے دن کھائے, اس کے بعد پھر بولے کہ کھجور کھانے سے میرے اندر گرمی پیدا ہو جا رہی زیادہ, کیا کروں؟ تو بولے کہ اس کھجور کے ساتھ کھیرا بھی کھاؤ بولے. یعنی آپ طب نبوی کھول کر دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں سبحان اللہ آپ کو نیوٹریشن ڈائٹ بھی ملے گی, آپ کو کیا کہتے ہیں کہ بیلنسڈ ڈائٹ بھی ملے گی, سب ملے گا اس میں سبحان اللہ. اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اوبیسٹی کی ڈائٹ بھی ملے گی, اس میں ہر چیز ہے اسلام میں سبحان اللہ. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھیرا کھاؤ. مطلب کیا ہے کہ بیلنسڈ ڈائٹ اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. جب کوئی چیز گرم ہو جا رہی ہے تو ٹھنڈی چیز اس کے ساتھ استعمال کرو تو نارمل ہو جائے گا, معتدل ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ وہ صحابی آ کے بولے کہ اللہ کے رسول میں جب بھی گوشت کھاتا ہوں نا تو شہوان مطلب نفسانی شہوت غلبہ آ جاتا اس کا, تو بہت زیادہ غلبہ آ جاتا, تو میں گوشت بالکل چھوڑ دیتا ہوں, حرام ہی کر لوں گا اپنے اوپر. تو ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت, کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا, تم اپنے اوپر حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کر لو. سولوشن ہوتا اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی کھا سکتے, آپ گرمی آ جا رہی بول کے چھوڑ دیتے, خالی نہیں. ہاں اگر کوئی پرابلم ہے, جیسے کوئی مرض ہے, وہ مرض میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس وقت احتیاط کر رہے ہیں, تھوڑے دن پرہیز کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, پرہیز جائز ہے کہ چند دن کا پرہیز ہوتا ہے, لیکن یہ حرام ہی کر لیا اپنے اوپر, یہ غلط ہے. کوئی چیز کو بھی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اور ایک بھی شان نزول میں آتا ہے, اور ایک بھی دیگر روایات سے بھی کچھ اور شان نزول اس کا ثابت ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کیا کرتے تھے کہ عبادت میں ہر وہ چیز, یعنی مطلب یہ کہ زہد عبادت کے غرض سے مطلب بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں, کرتے 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 کیا کرتے تھے, حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. جیسے عبادت کر رہے ہیں, عورت سے نکاح کریں گے تو مجھے جا کر بیوی سے بھی ملنا پڑے گا, اس کے بھی حقوق ادا کرنے پڑیں گے, پھر بچے ہوں گے, بچوں کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا, کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ وقت چلا جاتا, اس میں کمانا ان کو دینا, اس میں پورا وقت کرنے کی بجائے میں عبادت ہی کرتے بیٹھوں گا. کسی نے ایسا سوچا, کسی نے ایسا سوچا, اور ان کی کوئی بری نیت نہیں تھی, نعوذ باللہ. ان کی نیت یہ تھی, وہ صحابی جو یہ سوچے ان کی نیت یہ تھی کہ بس میں عبادت ہی کرتے جاؤں. میری بہنوں بعض وقت ہم کو بھی خیال آتا نا ایسا, جب ہم بعض وقت عبادت کرتے رہتے ایسا خیال آتا نا, اللہ میں اٹھوں ہی نہیں, یہی عبادت کرتی جاؤں کرتی جاؤں کرتی جاؤں, بس آخر سانس تک اللہ تعالیٰ ایسی ہی مجھ سے عبادت لے لے.
ایسا آتا نا بعض وقت، آپ کے بھی دل میں آیا ہوگا نا، عبادت کرتے کرتے بعض وقت مزہ آنے لگتا نا عبادت میں جب مزہ آنے لگتا تو وہ مزہ آنے لگتا تو ایسا لگتا کہ میں چھوڑوں ہی نہیں یہ عبادت. چاہے علم حاصل کرنے کی عبادت ہو، چاہے نوافل پڑھنے کی عبادت ہو، چاہے قرآن پڑھنے کی عبادت ہو، چاہے ترجمہ قرآن کا پڑھنے کی عبادت ہو، یا احادیث کی کتاب پڑھنے کی عبادت ہو، یا پھر احادیث کو یاد کرنے کی عبادت ہو. یہ تمام عبادتیں ہیں. عبادت سے مراد یہ نہیں کہ صرف رکوع سجدہ نماز ہی نہیں عبادت. یا پھر ایسا ہوتا نا ہمارے ساتھ کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا کام کر رہی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب وہ کرتے کرتے ایسا لگتا کہ بس یہ کرتی چلی جاؤں. تو میری بہنوں، صحابہ کرام کے بھی دل میں یہ آیا تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی نکاح ہی نہیں کروں، عورت سے نکاح نہیں کروں گا، یا پھر رات کے وقت سوؤں گا ہی نہیں، اتنا لمبی رات ہوتی نا پوری رات عبادت کر لوں گا، یا پھر دن میں زیادہ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، بس تھوڑا سا کھاؤں گا تاکہ میں اور بھی زیادہ عبادت کر سکوں، میں یہ نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ آپ کے سامنے آ کے صحابہ ایسا بولے کہ میں کوئی بولے کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، بس عبادت ہی کروں گا، کوئی بولے کہ میں رات میں سونا نہیں چاہ رہا ہوں، میں وہ بھی عبادت کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بولے کہ میں زیادہ دن میں مطلب جب بھوک لگی کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بالکل کم کھاؤں گا، یا پھر روزے ہی رہ لوں گا، روزے ہی رہتے جاؤں گا، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، روزے ہی رہوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھے، آپ کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے کیا کیا؟ منع کیا اور سختی سے منع کیا اور کہا کہ تمہارے لیے میرا اسوہ، تمہارے لیے میرا طریقہ نمونِ عمل ہے. میں سوتا بھی ہوں راتوں کو، عبادتیں بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی رہتا ہوں، بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. میں بیوی کے حقوق، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا چاہیے اور ان کا بھی حقوق ادا کرنا چاہیے، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور تمہارا خود کا حق ہے اپنے جسم پر کہ تم سو، یہ فطری چیز ہے، اللہ نے بنایا تمہارے لیے. نیند، حلال کی نیند کو 24 گھنٹوں میں آپ کو ایٹ لیسٹ 6 گھنٹے سونا لازم ہے، یا 5 گھنٹے سونا لازم ہے. تو یہ لازم ہے، یہ کرو، تم اپنی جان پر بھی تم ظلم مت کرو. اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو، روزے میں رہتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، پیر اور جمعرات کا میں رہتا ہوں روزہ، اور بیچ کے دنوں میں چھوڑتا بھی ہوں، بعض وقت بیچ کے دنوں میں بھی رہ جاتا ہوں، یعنی میں روزے رہتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی، کیونکہ میرے جسم کا بھی میرے اوپر حق ہے. تو کیا مطلب تھا اس کا میری بہنوں؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہا، اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے. کوئی بھی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا یا اس سے پرہیز زندگی بھر کے لیے کر لینا کہ نہیں مجھے کھانا ہی نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، یہ چاہے کوئی یعنی پینے والی چیز ہو، چاہے کوئی کھانے والی چیز ہو، جو بھی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں آپ پر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو حرام کر لوں گا اپنے اوپر. نہیں، اللہ نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں حلال ہے، آپ یہ نہیں کہنا کہ مجھے سخت نفرت ہے یہ چیز سے. نہیں بولے نعوذ باللہ. آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں کھانا بس. اب جیسے کسی کو کوئی پھلی پسند نہیں آتی، کسی کو کوئی بھاجی پسند نہیں آتی، کسی کو کوئی ترکاری پسند نہیں آتی، کسی کو کوئی گوشت پسند نہیں آتا، کچھ بھی. تو بعض خواتین کو میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میری بہنوں، لیکن یہ بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے. خطرناک، اور سے سنیے، بہت خطرناک ہو جاتی. چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایسی کوئی بڑا فلسفہ میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں بتا رہی ہوں جو کہ آپ کا جاننا لازم ہے. کیوں؟ اس کی بھی مصلحت میں آپ کو بتاؤں. بعض وقت میری بہنوں ہم زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاتا بندہ اور اسے خود خبر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جہنم کے نچلے درجے میں نہیں جانا ہے، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے ہمیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا ہے. تو کیا کریں گی؟
دیکھیں گی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی غلطی ہم سے نہ ہونے پائے، اور یہ چھوٹی نہیں بہت بڑی بات ہو جائے گی. جو میں اگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو، دیکھیے، اور کامن ہوتا ہے یہ بات اپنی زندگیوں میں. افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام کہ کوئی حلال کردہ چیز ہے، کھاتے کھاتے وہ چیز سامنے آ گئی، چھی 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 میں نہیں کھاتی، چھی میرے کو اچھا نہیں لگتا، یہ چھی. یہ چھی کا جو لفظ ہے نا، استغفر اللہ العظیم. کسی کوئی چیز سے گھن آ گئی، ٹھیک ہے آپ کو گھن آ گئی تو اس کو چھی نہیں بولے نا. اللہ نے کہا طیب ہے یہ، اللہ نے کہا یہ پاک طیب چیز ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ چھی گندی ہے، چھی یہ گندا دکھتا مجھے نہیں کھاتی میں. تو سوچیں تھوڑا، یعنی بات کرتے وقت اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں. اور یہ کنٹرول آج کل ہماری نسلوں میں تو بالکل بھی نہیں رہا، نسلوں میں تو بالکل بھی، جو زبان کو آیا نا کہہ دیتی ہیں، چاہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بے حرمتی ہو، چاہے اس میں ماں باپ کی بے حرمتی ہو، چاہے اس میں استاذ کی بے حرمتی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کہہ دیں گے اپنی زبانوں سے بس. تو یہ ہم خود بھی اپنی زبانوں کو محتاط رکھیں، اور اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں کہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے جو کہ کہیں شریعت سے کوئی بات ٹکرا تو نہیں رہی ہے. جیسے پاک حلال طیب چیزیں اللہ نے حلال کی، آپ خود پر حرام بھی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں چھی میں نہیں کھاتی. تو حرام ہے یہ چیز، ایسے نہیں کرنا، ایسے الفاظ نہیں بولنا. پاک حلال طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آپ کو دی ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. یعنی یہ آیت پڑھنے کے بعد تو میری بہنوں، جو جو چیزیں میں نہیں کھاتی تھی اپنی زندگی میں، ہوتا نا میری بہنوں، ہم لوگ ایسا نہیں کہ ہر چیز شوق سے کھائیں، نہیں شوق نہیں، بعض چیزوں سے تو ایک عجیب سا ہوتا نا گھن آتی کہ نہیں مجھے نہیں کھانا یہ چیز. بعض وقت ہو جاتا، پتا نہیں کیوں ہو جاتا یہ چیز. لیکن یہ آیت پڑھنے کے بعد میری بہنوں میں نے ہر وہ چیز چکھی جو مجھے بالکل بھی چکھنا بھی پسند نہیں تھا. بعض وقت ہوتا نا کوئی ایسی چیزیں جو ہم دیکھتے ہی بولتے کہ نہیں مجھے تو چکھنا بھی نہیں ہے، یہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے. لیکن یہ آیت کو یاد رکھیے، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال طیب پاکیزہ، جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے، سب کھاتے ہم، حلال ہے یہ چیز، ہے نا. ایسی سب چیزیں ہوتی ہیں حلال ہے. اب ڈریگن فروٹ ہے، ڈریگن فروٹ ہوتا ہے نا، فروٹ، وہ فروٹ دیکھنے میں کیسا کی لگتا، مطلب اس کو لیجا نہیں بھائی مجھے پسند نہیں، میں نہیں کھاتی. نہیں سبحان اللہ، آپ خاموش بیٹھ جائیں، نہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے. خاموشی اختیار کریں، خاموشی. اور ایک مرتبہ تو کھا لیں، میں تو کہتی ہوں، مشورہ دیتی ہوں، ایک مرتبہ تو کھا لیں، تاکہ وہ جو اندر کی جو چیز ہے نا ہمارے اندر کے مجھے نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، تو وہ چلی جاتی ہے الحمدللہ. ہوتا نا بعض وقت حلال پاک طیب فروٹس ہیں، یا پھر کوئی مشروبات ہیں، ڈرنکس ہیں، یعنی جو بھی ہم دودھ ہے، شہد ہے، یا پھر جو بھی یعنی لکوڈ والی چیزیں ہیں، سالڈ والی چیزیں، جو بھی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، ہم اس کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. چکھ لیں کبھی کبھار، چکھ لیں، ٹھیک ہے آپ ہمیشہ نہیں چکیں گی، کبھی کبھار تو چکھ لیں. کیونکہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات، تم حرام مت کر لو اپنے پر طیب چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھو. یعنی یہ بھی اللہ نے حد رکھ دی ہے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے حدود ہیں، یہ تمہارے حد ہے کہ یہ چیز کھانا ہے، تمہیں کھانا ہے. یہ نہیں کہ نہیں 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 میری مرضی، میں جو چاہے کھاؤں، جو ہاں ہمیشگی کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ تھوڑا رکتی ہیں نہیں کھاتی ہیں تو اللہ آپ کو سوال نہیں کرے گا کہ روزانہ آپ نے یہ کیوں نہیں کھایا. لیکن آپ یہ بولیں گی کہ یہ آج سے میرے لیے حرام، میں کھاؤں گی نہیں اس چیز کو، تو یہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلو، کھاؤ نا، کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ ہر وہ چیز کو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، حلالن طیبن، حلال اور پاک. سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ. میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم حلال اور پاک چیزیں تمہارے پاس تو کھاؤ، کیوں نہیں کھا رہی. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو مصلحت اس میں، یعنی جتنی بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال پاک طیب چیزیں رکھی نا، اس میں ہمارے جسم کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اپنی صحت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. ہر وہ چیز کھائیں تاکہ جو ہماری کمیاں ہوتی نا اندر،
جو بھی کمیاں ہوتی فلاں چیز کی کمی فلاں چیز کی کمی فلاں چیز کی کمی تو وہ دور ہوگی. آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر بتا کہ یہ چیز کی کمی ہے وہ چلو اب گولیوں کا ذخیرہ ٹیبلٹس کا ایک کیا کہتے ہیں کہ ہر ایک کے گھر میں ایک ڈبہ ہو گیا ٹیبلٹ کا آج کل یعنی اس میں سارے ٹیبلٹس یعنی مطلب یہ کہ وہ کھانے والے ان کے ٹیبلٹس ایک طرف رکھے ہوئے ان کے یعنی دوائیوں پر ہماری زندگیاں ہونے لگی. اچھا ایج ایسی نہیں کہ مطلب 70 کراس ہو گیا تو ٹھیک ہے بھائی ان کو کچھ پرابلمس ہو گئے تو اس کے لیے نہیں 30-40 کے بھی لوگوں کے بھی ڈبے ہیں. سبحان اللہ اللہ معاف کرے اللہ محفوظ رکھے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا تم کھاؤ اچھا کیسے کھانا ہے وہ بھی ولا تعتدوا حد سے مت بڑھو اس میں بھی حد سے مت یعنی کھا رہے ہیں تو کوئی چیز پسند تو کھا رہے تو اتنی کھا رہے کہ آپ کے لیے وہ چیز ہانیکارک ہی ہو جا رہی کیا کہتے ہیں کہ نقصان دہ ہو جا رہی ہے. کوئی چیز نہیں کھا رہے تو بالکل ہی نہیں کھا رہے کہ اس کی ڈیفیشنسی ہو جا رہی ہے. ایسے نہیں بیلنس ہے. مومن کیسے ہوتا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن میانہ روی اختیار کرتا ہے درمیانہ اس کی چال ہوتی ہے میانہ روی اختیار کرتا ہے. تو میانہ روی اختیار کرے. دیکھیے میری بہنوں کھانے پینے کی تو روزانہ کی ہماری معمولات ہے روزانہ کی چیزیں ہیں. سبحان اللہ یہ کھانے میں یعنی کوئی میں آپ کوئی نہیں بچے ہیں اس سے ہر کوئی کھاتے پیتے ہیں حلال پاک کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب یہ بتائی جاتی ہیں غور سے سنیں. اور اپنی جو بہنیں نہیں سن رہی ہیں جنہیں نہیں پتا کہ درس ہوتا ہے 3 بجے سے 4 بجے تک انڈین ٹائم جنہیں نہیں پتا کہ روزانہ قرآن 4 دن ہفتے میں صرف 4 دن روزانہ بھی نہیں ہے صرف 4 دن ہی ہے یہ 4 دن تعلیمات ہوتی ہیں انہیں نہیں پتا. آپ اس میسج کو شیئر کریے گا اس میسج کو جو ہم ڈالتے ہیں اسے شیئر کریے گا بتائیے گا لوگوں کو کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف 1 گھنٹہ نکالو. ایک بھی نہیں آپ دیکھیں گے تو تقریباً 50 منٹ کبھی ہوتا ہے کبھی 55 منٹ ہوتا ہے کبھی 50 منٹس میں ہی ختم ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں حلال حرام کی تمیز کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیسے زندگی گزارنا ہے اگر آپ کے ذریعے سے میری بہن آپ کے ذریعے سے کسی ایک تک بھی پہنچ گئی یہ بات کسی ایک تک پہنچ گئی تو وہ جو نیکی کرے گی آپ کو بھی ملے گا. آپ 10 تک پہنچائی 10 جو نیکیاں کریں گی وہ آپ کو ملے گی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ باذن اللہ اپنی ان ماؤں کو ان بہنوں کو جو علم سے محروم ہیں جن کو نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ان تک ضرور ہم یہ میسج پہنچائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ حد سے مت بڑھو اللہ کی پاک اور طیب چیزوں کو کھاؤ حد سے مت بڑھو کھاؤ نا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا کھاؤ ہر وہ چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال اور طیب پاک رکھا ہے واتقوا اللہ سے ڈرو یعنی لمٹس کو کراس مت کرو اللہ سے ڈرو اسراف مت کرو. کوئی کھا پی رہا تو اپنے آپ کو اتنا بتلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کھایا کوئی اپنے گھر دعوت رکھ رہا ہے تو 10 قسم کے ڈشز رکھیں گے وہ سجا دیں گے دستروں کو فلاں ٹیبلز پہ بھرمار کر دیں گے. نہیں اسراف کو بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا. فوری دیکھیے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا کے بعد واتقوا اللہ ہے اللہ سے ڈرو الذی انتم بہ مؤمنون. کس لیے ڈرنا ہے کس لیے ڈرو کیونکہ اللہ نے تم کو واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون اور اللہ سے ڈرو کیوں ڈرنا ہے کیونکہ تم اس پر ایمان لا رہے نا. الذی انتم بہ مؤمنون وہ الذی وہ ہے جو انتم بہ جس پر تم ایمان لاتے ہو تم یقین کرتے ہو نا اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو نا تو پھر ڈرو اس سے ڈرو اور حلال پاک طیب چیزیں کھاؤ بولتے ہی آؤٹ آف کنٹرول مت ہو جاؤ حد سے زیادہ کھا لے رہی حد سے زیادہ یعنی دن رات وہی فکر ہے ہوتا نا کسی کو ناشتہ کرے تو دوپہر کی فکر دوپہر کرے تو شام کی فکر رات کا کھانا کھاتے ہی رہتے صبح میں کیا کھائیں گے اپن سبحان اللہ اب وہ ختم بھی نہیں ہوتا صبح کا پلان چلتے رہتا دماغ میں صبح اٹھی برش کرے چلو ناشتہ کرتے ہی فوری کیا کریں گے فوری اب وہ دوپہر کی پوچھیں گے اور اچھا لوازمات والا یہ بناؤ
اس کے ساتھ یہ بناؤ، اس کے ساتھ وہ بناؤ، اس کو خوب بھنو، اس کو ایسا کر دو، اس کو فلاں فرائی کر دو، اس کو مسالے بھر دو، اس کو فلاں کر دو، اس کو فلاں. اب یہ میری بعض بہنوں کی نہیں، بھائیوں کی بھی، سبحان اللہ، بہنوں کی نہیں بھائیوں کی بھی بعض زندگی ایسی نظر آتی نا کہ بس کھانے کے لیے جی رہے ہیں، کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھا رہے ہیں. یہ لاجک بھی سمجھ جائیے گا تھوڑا. ہمیں جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے ہمیں. تو پھر انسان میں فرق ہوتا نا. مومن وہ ہوتا ہے جو کھانے کے لیے نہیں جیتا، جینے کے لیے کھاتا ہے. تو میری بہنوں، حلال پاک طیب چیزیں، کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کلو کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا حلالا طیبا، حلال طیب چیزیں. واتقوا اللہ، ہاں اللہ سے ڈرو، حد سے تجاوز مت کرو. اس میں دن رات تمہیں کھانے کی فکر ہے. خواتین ہے تو صبح کیا پکانا ہے، دوپہر میں کیا پکانا ہے، شام میں کیا پکانا ہے، بس وہی فکر غالب ہے، وہی فکر غالب ہے. کئیوں کو میں نے مشورہ دیا اور یہ بارہا دیتی بھی ہوں کہ آپ لوگ کھانے پکانے کے تعلق زیادہ پریشان مت ہوئیے. روزمرہ کی چیز ہے، اس کو سائڈ میں رکھیے. ایک چیز ہے اللہ نے حکم دیا کھاؤ تو میں کھا رہی ہوں. اب اس کے بعد چلو دوسرا کام ہے نا، دوسرے بھی تو بہت کام ہے. اب آپ بعضوں کو تو میں نے دیکھا 15-20 منٹ سوچتے ہیں خالی کیا پکانا ہے. میری بہن وہ 20 منٹ بہت قیمتی، ہمارے بہت قیمتی ہیں. ان 20 منٹ میں آپ ایک رکو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں. تو کیا کریں گی میری پیاری بہنوں کو بار بار مشورہ دیتی ہوں میں، لسٹ بنا لے. لسٹ کریز ہوتے نا، سالنے ہوتے نا، اس کی لسٹ بنا لیں. آپ ایک نظر ڈالیں لسٹ پر، یاد آ جائے گا چلو یہ بنا لو، یا تو یہ بنا لو، یہ آپشن ہے، یہ آپشن، یہ آپشن ہے. اب سوچتے بیٹھتے کیا بنائیں گے، ان سے پوچھ رہے ہیں کیا بنائیں گے، ان سے پوچھ. سبحان اللہ، یعنی اتنی فرصت ہے ہمارے پاس، اتنی فرصت کے سوچتے بیٹھنے کا ٹائم ہے کیا بنائیں گے. واتقوا اللہ، کھاؤ پیو مگر اللہ سے بھی ڈرو. اس میں اپنی زندگی کو مت بتاؤ کھانے پینے کے لیے، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں. اللہ نے کئی ذمہ داریاں آپ پر رکھی ہیں، سبوں ہزاروں ذمہ داریاں. گود سے گوڑ تک آپ کو سبوں نہیں ہزاروں ذمہ داریاں ہیں ہماری، جس کو ہمیں احسن طریقے سے پورا کرنا ہے. ہم نے کیا یا نہ کیا اللہ سوال کرے گا، تو اس سوال سے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لاتے ہو اس سے ڈرو. لا یؤاخذکم باللغو. اب یہ دیکھیے اس کے بعد قسموں کی بات ہو رہی ہے میری بہنوں. قسم پتہ ہے نا، قسم کھاتے نا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گی، اللہ کی قسم، یا پھر حلف لیتے کسی کے سامنے ایمان، یعنی کسی کے سامنے قسم کھا رہے ہیں. ایمان بولتے ہیں قسم کو، ایمان بولتے ہیں نا. ایمان اور ایمان میں کتنا فرق ہے دیکھیے. ایمان جو ہمارا جو ایمان ہوتا ہے نا، جو یقین کرنا ہوتا ہے، ایمان، وہ ایمان. ایمان کہتے ہیں قسم کو. الف کے اوپر جب فتح آ جاتا نا، یعنی زبر فتح جب آتا نا ایمان، تو اس کا وہ لفظ کا معنی ہوتا ہے قسمیں. حلف یا یمین کہتے ہیں قسم کو. ایمان، یمین کی جمع ایمان ہے، حلف کی جمع احلاف ہے. یعنی قسم 3 قسم کی ہوتی میری بہنوں، اس کو لکھ لیجئے. قسم 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے لغو، یعنی خالی خالی جو نہیں، واللہ واللہ ایسا نہیں، واللہ ویسا نہیں بلکہ میں واللہ، یہ جو ہے نا لغو، بیکار کی قسمیں. ایک ہوتی ہے جو غموس کہتے ہیں، وہ جھوٹی قسم جو انسان دھوکہ فریب دینے کے لیے کھاتا. یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ ہے نا. باس کرتے نا، کیا کرتے ہیں، ان کا مال بیچنا ہے ان کو. قسم سے باجی پڑا ہی نہیں مجھے اتنا. اب ہم لوگ خواتین بھی اتنا تنگ کرتی نا، اسے قسم کھانے میں مجبور کر دیتی. نہیں اتنے میں دے دو، اتنے میں دے دو، اتنے میں دے دو، پڑتا آپ کو دے دو دے دو دے. سبحان اللہ، کیوں تنگ کرتی لوگوں کو جا کر، یہ اتنے میں دے دو، وہ اتنے میں دے دو. ہاں آپ یہ ریٹ بولے، آپ کو پڑتا دیجیے، نہیں پڑتا السلام. اس کو لٹک جانے جا کے، نہیں تم کو اتنے میں ہی دینا ہے یہ، اور دینے دے. اب وہ کیا کرے گا بیچارہ، آخر میں تنگ آ کر قسم کھائے گا. اور کھاتے ہیں لوگ، دیکھا میں نے لوگ قسم کھاتے ہیں، بولتے کہ نہیں باجی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اتنے میں نہیں پڑا مجھے، میں نہیں دے سکتا. تو بعض تو لغو قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم. بعض کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو. تو بہرحال یہ کہ
खस्मों में एक होता है लग़व, एक बेकार की खाली खाली बात बात पे कसम खाना, आदतन नियत इरादा कुछ भी नहीं होता उसका, बस आदतन उसको कसम कसम से नहीं, कसम वल्लाही 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 सुने होंगे आप, आदत हो जाती है उसको। अब अल्लाह ताला भी छोड़ दिया उसको कि चलो तुझको आदत हो गई वल्लाही, लेकिन मना किया गया कि रोका गया कि नहीं बार बार अल्लाह की कसम नहीं खानी तुझे, मना किया। लेकिन उस पर मवाखिजा जैसे मतलब सख्ती से जैसे मतलब कफारा होता है ना, वो वाला नहीं है। जैसे आप झूठी कसम खाते हैं तो वो गुनाह है कबीरा, बड़ा गुनाह है। किसी बात पर झूठी कसम खाना, धोखा देने के लिए, फरेब देने के लिए, या फिर किसी से डर गए, अरे उन्होंने क्या बोलते कि बोले सही भी आपने कहा, हाँ कसम से मैंने वो किया है, जबकि आपने नहीं किया। या फिर आपने किया है, उनके सामने बताना चाह रहे हैं कि मैंने नहीं किया ये काम, तो बोले अब आगे वाले को कैसे यकीन दिलाऊं मैं, इनको कसम खा लो चलो। ये नहीं सोच रहे हैं कि अल्लाह देख रहा है आपको, अल्लाह देख रहा है। झूठी कसम नहीं खाना, कोई कारोबार के लिए नहीं, कोई अपनी इज्जत बचाओ, फलां की बच्ची की इज्जत बचाओ, बच्चे की इज्जत बचाओ, शौहर की इज्जत बचाओ, इज्जत बचाने के लिए हम कसम खा लिए थे भाई, नहीं। बेइज्जती वाला काम करो ही नहीं पहले तो, फिर क्यों कसम खा के और गुनाह कबीरा में मुब्तला होंगे, नहीं। तो बहरहाल कस्में झूठी खाना वो गमूस है। तीसरी कसम है, तीसरी कसम है कसम की, यानी थर्ड टाइप ऑफ कसम क्या होती है, वो होती है मुअक्कदा, यानी अक्द कहते हैं ना गिरा मजबूत। मुअक्कदा यानी वो कसम जो इंसान अपनी बात में ताकीद पैदा करने के लिए, पुख्तगी के लिए खाता है, यानी ताकीद, यानी आपको यकीन है इस बात का कि मैंने ये किया, और आपने किया वो काम, आप दूसरों को बताना चाह रहे कि हाँ मैंने किया। अब कोई बोले कि नहीं 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 आपने नहीं किया, तो बोले कि नहीं कसम खा के कहती हूँ मैंने किया ये काम, मैंने ये देखा, कसम खा के कहती हूँ, ये पुख्ता कसम। या फिर कोई चीज ऐसी कसम जो मैं खा लूं जो कि इरादतन, नियत करके कि मैं ये काम करूंगी इसकी मैं कसम खाती हूँ, या फिर ये काम मैं नहीं करूंगी इसकी कसम खाती हूँ, कुछ भी, कुछ भी ऐसी कसम खा ली जो कि ठीक है हलाल है आपके लिए, वो कसम खा ली, अब आपको तोड़ना पड़ रहा है वो कसम, वो कसम आपको तोड़ना पड़ रहा है, तो क्या करेंगी उसके लिए, यानी कफारा है, हम आगे आयतों में पढ़ेंगे। तो कसम समझ गए ना मेरी बहनों, तीन कसम की कसम होती है। एक लग़व यानी चुप ऐसी इंसान खा लेता, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, ला युआखिजुकुम, अल्लाह तुमसे मुआखजा नहीं करेगा, ला युआखिजुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मुआखजा नहीं करेगा बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, लगाओ जो कसम खाते फी अयमानिकुम, अयमान अभी मैंने कहा ना कसमें, बिल्लग़वी फी अयमानिकुम, तुम जो क्या कहते हो कि लग़व कसम खाते हो ना, तुम्हारी जो लग़व कसमों पर तुमको मुआखजा नहीं होगा, वलाकिन लेकिन युआखिजुकुम, पकड़ेगा अल्लाह, बिमा अक़द्तुमुल अयमान, अक़द्तुमुल ईमान, ये पक्की कसम खाने पर तुमको पकड़ेगा। अभी मैंने कहा ना कि ऐसी कसम जो अक़द्तुम का लफ्ज है, अपने पक्की पुख्ता गिरह बांधी आपने उस कसम को, नियतन इरादतन वो कसम खाई, तो ऐसी खस्मों पर अल्लाह पकड़ेगा। वलाकिन लेकिन युआखिजुकुम, तुम्हें पकड़ेगा, बिमा अक़द्तुमुल अयमान, जो तुमने पुख्ता खस्में खाई हैं। क्या है कफारा उसका, फकफ्फारतहु इत्आमु अशरति मसाकिन, क्या कफारा है इसका, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। क्या कफारा है इसका, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। मोहताज जो होता है मिस्कीन, अच्छा कैसा खाना खिलाना, बिरयानी पका के खिलाना, या फिर क्या कहते हैं मंदी बना के खिलाना उनको, नहीं। इतनी सहूलत दे दी अल्लाह ने, क्या कहा, मातुतइमून अहलिकुम, कैसा खाना, अशरा मसाकिन को, मिन औसती मातुतइमून, मिन औसत, औसत दर्जे का मातुतइमून, जो तुम रोजाना खाते हो, व अहलीकुम, और तुम्हारे अहलो अयाल को खिलाते हो, खुद खाते अहलो अयाल को जो खिलाते ना नॉर्मल, वही खिला दे सकते, ठीक है। खाना नहीं खिला सकते 10 मिस्किनों को, तो औ या किस्वतुहुम, उनको कपड़ा पहना दो, 10 मसाकिन को कपड़ा पहना दो, औ या तहरीरु रक़बा, ये गुलाम को आजाद कर दो, एक गुलाम को आजाद कर दो। ये भी नहीं कर सकते, ठीक है एक गुलाम को आजाद कर दो। इसके बाद
ٹھیک ہے کسی کو اتنی کیا کہتے ہیں کہ مفلس ہے کہ 10 مسکین کو نہ وہ کھانا کھلا سکتا، نہ 10 کو کپڑا پہنا سکتا، نہ کوئی غلام خرید کے آزاد کر سکتا، اتنی بھی پیسے نہیں اس کے پاس، استطاعت نہیں ہے. تو بولے ٹھیک ہے، فمن لم یجد، جو بھی یہ نہیں پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھے، کنٹینیو 3 دن کے روزے رکھے، یہ کفارہ ہو جائے گا. سمجھ گئے نا قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسموں کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کافی ساری نالج حاصل کی. اب میری بہنیں، میری مائیں جو قسمیں کھاتی ہیں، جو جن کو دیکھتی ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، ان کو یہ نالج دے سکتی. دیکھو 3 ٹائپس آف قسم ہے. ایک قسم وہ ہے جو لغو خالی خالی کھاتے رہتے، اس پر اللہ نہیں پکڑے گا، لیکن کھانے سے بار بار قسم کھانے سے منع کیا، منافقت کی علامت. دوسری چیز، جو انسان قسم کھا کھا کے اپنا مال بیچتا، اور خواتین تو مال نہیں بیچ رہی تو کم از کم بیچنے والے پر رحم کرے، اتنا نہ چکائیں کہ آگے والا قسم کھانے پر مجبور ہو جائے، آپ کی وجہ سے اسے گناہ کبیرہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. پہلی قسم لغو قسم ہے جو عام طور پر لوگ عادتاً بنا لیتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو جھوٹی قسم کھانا ہے. تیسری وہ ہے میری بہنوں، تیسری قسم جو پختہ آپ نے نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قسم کھائی تھی کسی چیز کی، اور آپ کو توڑنا پڑا وہ قسم، تو کیا کریں گی؟ کفارہ. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا پھر ان 10 لوگوں کو کپڑا پہنا دینا، کہ کوئی بھی 10 مساکین کو کپڑا پہنا دینا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا. یہ 3 بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، 3 دن کے کنٹینیو روزے رہو، یہ کفارہ تھا. اب نیکسٹ پوائنٹ، اب یہ ہو گیا قسموں کے بارے میں. پہلے حلال پاک طیب چیزیں کھانے کے بارے میں ہوا، اس کے بعد قسموں کے بارے میں ہوا. تیسرا چیپٹر جو آتا ہے سبحان اللہ، اس میں تو دیکھیے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ اہم آیت اللہ تعالیٰ کی. نہیں، پہلے تو ہاں ایمان کے بارے میں اور بھی ہے احکامات نہیں. اللہ تعالیٰ یعنی حکم دے رہے ہیں آپ کو. کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. یعنی آپ جو کھا رہی قسم، تو جو بولے وہ قسم کھا لے رہی پھر توڑ دے رہے، قسم کھا رہے ہیں توڑ دے، ایسے نہیں کرو. اپنے قسموں کی حفاظت کرو. مطلب یہ کہ آپ جو قسم کھا رہے ہیں سوچ سمجھ کے قسم کھانا، لغو کچھ بھی قسم کھا لے رہے ہیں، کچھ بھی ایسے نہیں کرنا. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندیاں بنو. ابھی قسم کھانے کے بعد، قسموں کے معاملے کے بعد، اب یہ معاملہ ہوتا ہے میری بہنوں حرام اور کیا چیز ہے. پہلے اللہ نے کہا نا کہ تم حرام مت کر لو اپنے اوپر جو حلال اللہ نے تمہارے لیے کیا. پھر دوسرا بولے کہ لغو قسمیں یا پھر جان بوجھ کر جھوٹے قسمیں نہیں کھاؤ، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے قسموں کے بارے میں. تھرڈ چیپٹر ہے، لاسٹ چیپٹر، کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اب کیا بولے؟ ایمان والو، تم اگر ایمان والے ہو تو بات یہ ہی ہے کہ شراب، جوا، تھان، پانسیت، کتیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تو تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو. اب یہ کیا چیز ہے میری بہنوں؟ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے. تیسرا، شراب گندی چیز ہے بول کے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ. پچھلے جو پہلا حکم نازل ہوا تھا کہ تم شراب ایک گندی چیز ہے، جب تم حالت نشے میں ہو تو شراب کے قریب مت جاؤ بولے، سوری، نماز کے قریب مت جاؤ بولے. اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پر اسے اللہ تعالیٰ نے شراب کو کیا کیا؟ جوا اور یہ جو فال وغیرہ، فال گیری کرتے تھے نا یہ لوگ، تیروں کو جو ہے نا مطلب تیر چلانا، یہ سوچ کے کہ مطلب تیروں کو اچھالتے تھے، چلاتے نہیں اچھالتے تھے پہلے، پھر جو تیر نکلا اس کو عجیب عجیب عقیدے ہوتے تھے، رائٹ سائڈ مارو، لیفٹ سائڈ مارو، یہ صحیح رہے گا، جس طرف گیا اس طرف کا ہمارا. یہ آج کل کی نا جو دقیانوسی ذہن جس کے ہوتے نا، تو ان کے عقیدے آج بھی دیکھیے ایسی ہے. وہ کوا پکارا مہمان آتے، اور الو پکارا نحوست آتی، کتا پکارا لوگ مر جاتے. وہ کتا رو رہا میں بھی دیکھی تھی، 3 دن سے رو رہا تھا، ابھی نو مر گئے تھے. وہ میں نے دیکھا فلاں جگہ 2 دن سے کتا رو رہا تھا، اسی مر گئے.
کسی جگہ انتقال ہوا، کہتی کہ ہاں میں نے کل رات تک کتے کے روتی ہوئی آواز سنی تھی، میں سمجھ گئی جب بھی کہ اب کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے. تو یہ عقیدوں کو اپنے ذہنوں سے نکالے. کالی بلی راستہ کاٹی، اماں کالی بلی راستہ کاٹی نا، تھوڑا رک جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے. کوئی نہیں کر رہا گھر سے، کوئی چھینک دیا تو بولے ارے نکلتے وقت نہیں چھینکنا. میت گھر سے گئی کسی کے، جھاڑو دیو بہو جھاڑو دینا گھر. یہ دیوانے عقیدے، بیکار قسم کی حرکتیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. چراغ چلاؤ مغرب ہوتے ہی، جو گھر میں وہ نہیں ہونا فلا، عجیب و غریب، یعنی سبوں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اپنے اندر رائج کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم کام ہے. تفصیلی جب آپ جاننے بیٹھیں گے نا، شادی بیاہ میں بھی دیکھیے ایسے عقیدے، بیوہ آنا نہیں، دلہن پہ چھاؤں نہیں پڑنا، دھوپ نہیں پڑنا، عجیب و غریب باتیں، یعنی جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے عقیدے کا. وہ بیوہ آئے گی اور اس کا وہ کچھ دلہن کو گفٹ دے گی اپنے ہاتھ سے، اس کا بھی دلہا مر جاتا. کیا سمجھتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا میں نے حال میں ایک تماشا دیکھا، یعنی ایک غیر شرعی چیز کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بسم اللہ پڑھ کے کرو، بسم اللہ پڑھ کے کرو. مطلب غیر شرعی چیز بھی کریں گے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے کیا سمجھیں گے کہ ہم بھی بہت اللہ کا نام لے کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جہالت ہے، جہالت ہے سراسر. یعنی کیا کہتے ہیں نا، مطلب دماغ پھر جاتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کر، نعوذ باللہ. جہالت بھی کر رہی ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھ رہی ہیں. تو یہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ کی، اس کو حرام جانے. یہ نہیں کہ مطلب اللہ نے کوئی چیز کی ممانعت کی تو اس کو مطلب لیز بادر کہہ رہے، نہیں. حرام جو چیزیں ہیں وہ حرام ہی ہیں. اب اللہ نے کیا کیا، شراب کو بھی حرام قرار دیا. اب یہ شراب اتنی، یعنی نعوذ باللہ، کئی جگہوں پر میں نے دیکھا، کئی جگہوں پر کہ عادی ہو رہے ہیں لوگ نشے کے. ابھی شراب میں صرف ایک چیز نہیں آتی، نشہ، ہر قسم کا نشہ، ہر قسم کا نشہ حرام ہے. نشہ حرام، شراب کا مطلب ہے نشہ، تو وہ نشہ حرام ہے میری بہنوں. ہر وہ قسم کا نشہ جو بندہ کرتا نا حرام ہے، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اور شکل میں ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں حکم نازل کیے اور بتائے کہ یہ جو فالگیری بھی کرتے نا، فالگیری کر کے یہ سمجھتے کہ مطلب یہ ایکسپیکٹیشن، عقیدے غلط، یہ کرے تو ایسا ہوتا، وہ کرے تو ایسا ہوتا، پرندہ اڑاتے تھے، اڑا کے یہ سمت گیا تو لکی ہے تمہارے لیے، فلاں سمت گیا تو لکی نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس قسم کی حرام باتیں کرتے تھے. تو یہ حرام باتیں آج بھی نعوذ باللہ امت محمدیہ میں پائی جاتی ہیں. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو 5 کے تیر جو چلاتے ہو تم، اور یہ تمام شیطانی کام ہے، اس سے رکو. اور مزید تمہارے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انما یرید الشیطان، شیطان کا ارادہ کیا ہوتا ہے، یہ حرام کام، یہ بیکار کام تم سے کرا کے، ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء. شیطان تمہارے اندر کیا کرتا ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت بھڑکے. جوا کھیلنا، پیسہ لگانا کسی چیز پر، بولنا کہ تم جیتے تو تمہارا اتنا، انہوں ہارے تو ان کو اتنا دینا ہوگا. یہ جو کھیل کھیلتے ہیں جوے کے، اور یہ جو شراب کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ تم کو کیا کرتے ہیں، شیطان تم کو ان کے ذریعے سے بغض اور عداوت دلاتا ہے دلوں میں. فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے بھی روکتا ہے. یعنی جب یہ شراب اور جوے کی جو نقصانات ہیں نا، وہ نقصانات میں یہ بہت بڑا بھاری نقصان انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتا، اس کو نشہ ایسا چڑھ جاتا ہے. ابھی تو نشہ شراب کا ذکر ہوا، اور بھی دیکھیے کئی ہیں، دولت کا نشہ ہے، شہرت کا نشہ ہے، اس میں ایسا مگن ہے نا انسان، اللہ کو ہی بھلا بیٹھا. تو یہ نشے بھی نہیں کرنا ہے.
اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تم کو اللہ کی یاد سے، نماز سے تم کو غافل کر دیتا ہے ان گناہوں کے ذریعے سے. فہل انتم منتہون، اللہ سوال کر رہا بندے سے، باز نہیں آتے تم؟ سننے والے نہیں ہو کیا؟ کیوں نہیں سن رہے؟ پس کیا تم باز آنے والے ہو؟ لہٰذا اگر تم باز آنے والے، واقعی میں اللہ کی بات سننے والے، تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، احتیاط کرو، احتیاط. اللہ اکبر. نوٹ کر لیجئے میری بہنوں اس آیت کو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول سے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور احتیاط کرو، احتیاط اپنی زندگیوں میں احتیاط کرو. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، کسی اور کی فرما برداری نہ ہونے پائے. کس چیز کا احتیاط کرنا ہے آپ کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرنا ہے، انہی کی فرما برداری ہمیں کرنی ہے. کسی اور کی فرما برداری ہمارے لیے جائز نہیں ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. اللہ نے کہا پردہ کرو، حکم ہے. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے چاہے شوہر کیوں نہ ہو، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، نہیں تم جاؤ بے پردہ، اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. اب بڑی آسانی سے خواتین چلی جاتی، نہیں ان کی ذمہ داری، انہوں بولے نا میں کو اس لیے گئی. ان کو نہیں پکڑے گا اللہ قیامت میں، آپ کو پکڑے گا. صاف ارشاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو مطلب کیا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فاحذروا، احتیاط کرو، بچو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تمہاری زندگی میں تم سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے علاوہ کوئی اور چیز آڑ نہ آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر پلٹے، فَاعْلَمُوا، جان لو اس بات کو کہ انما علی رسولنا البلاغ المبین، انما علی رسولنا، کہ میرے رسول پر بلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا ہے. کریں گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں کریں گے تو عذاب ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیس نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے عمل صالح کے، جناح کوئی حرج فیما طعموا اذا متقوا. ہاں اب یہاں کیا بات ہو رہی میری بہنوں؟ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بھٹکو مت. اب یہاں پر یہ بتا رہی کہ جیسے کہ اللہ سے ڈرو بول رہی، شراب کو استعمال نہیں کرنا ہے، کوئی نشے کی چیز استعمال نہیں کرنا ہے، حلال حرام کی ہمیں تمیز رکھنا ہے. کچھ صحابہ جو انتقال کر گئے اس وقت یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. اب ان لوگوں کا کیسا یعنی سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول جو جنگوں میں شہید ہو گئے یا ویسے ہی فوت ہو گئے، جبکہ وہ لوگ یہ حرام کردہ چیزیں جو اللہ نے ابھی بتائی نا، وہ چیزیں ان کو نہیں معلوم تھی جب احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے کیا ہوگا نا، تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو سبحان اللہ، یہ آیت نازل ہوئی ان کے سوال پر، صحابہ کے سوال پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے عمل صالح کی کوئی حرج جناح، کوئی حرج فیما اس میں کہ طعموا اذا متقوا، کہ انہوں نے کوئی چیز کھائی پی، ان کو نہیں پتا تھا لیکن وہ متقی تھے، جب انہیں پتا چلا یہ نہیں کرنا چھوڑ دیے. ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرے، واتقوا وآمنوا، اور ایمان لائے اللہ پر، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، ثم اتقوا، پھر اور تقوی اختیار کیے، وآمنوا، اور خوب ایمان لائے اللہ پر، ثم اتقوا، پھر اور تقوی میں بڑھ گئے، واحسنوا، سبحان اللہ، تقوی تقوی تقوی، اس کے بعد احسان ہے بڑا درجہ. تقوی سے بھی بڑھ کے درجہ ہے دیکھیں احسان کا. تقوی اختیار کرے، نیک کام کرتے رہے، پرہیزگاری کرتے رہے، ایمان رکھتے رہے، پھر خوب پرہیزگاری کرے، خوب نیک عمل کیے. احسن یعنی بہترین احسان کا عمل انہوں نے کیا، بہترین نیک اعمال کیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو، ایسے خوب نیکیاں کرنے والوں کو،
تقوی پہ تقوی پہ اور تقوی بڑھا رہے ہیں، اور تقوی بڑھا رہے ہیں، اور تقوی بڑھا رہے ہیں، نیک پرہیزگار ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، پرہیزگار، اتنا پرہیزگار بنا دے یا رب کہ تو ہم سے محبت کرنے لگے. اللہ ہمیں اتنا زیادہ پرہیزگار بنا دے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. اللہ ہم سب کو، میری بہنوں کو جو سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اتنا زیادہ محبت کرنے والے اللہ سے بنا دے کہ اتنا زیادہ 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 بڑھائیں ہم کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو یہ تقوی عطا فرما، ایسا تقوی، ایسا تقوی، تقوی کی ایسی بلندیاں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرنے لگے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.